في القرآن المجيد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع وصحبه وبارك وسلم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف ذات ہے. ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور میرا اللہ وحدہ لا شریک ساری کائنات سے بے نیاز ہے. بے حد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نیک پناہ میں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حمد و سلام. نہایت قابل احترام وسیع وقار برادران اسلام، بالخصوص جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظہیر صاحب اور دیگر انتظامیہ مسجد حاضہ، میں ملا ترغیب آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کریم کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عطا کردہ توفیق سے نبی علیہ السلام کا صدقہ کچھ عرض کروں گا. اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور میں بے شک اللہ تمہارا دوست ہے. اللہ تمہارا دوست ہے اور ورسولہ، اور اس کا رسول. اور نبی علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا، اور جو ایمان والے. اللہ دوست ہے، اللہ کا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ دوست، اللہ کے رسول دوست اور ایمان والے دوست. اور جو ایمان والے ہیں ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. حضرات عزیز وقار، اسلام ایک دین ہے اور جو شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ ایک برادری میں شامل ہو جاتا ہے. یاد نہیں مان سکتے یہ فرق ہے. وہ 360 کے 361 میں مان سکتے تھے، لیکن وہ ایک جو تھا وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں لیکن ہم اپنے باقی جو ہمارے باقی خدا ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں. پر بعض بلکہ ایک دفعہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، لڑائی ختم کر دیتے ہیں، فساد ختم کر دیتے ہیں، ہم مل جل کے رہتے ہیں، ہماری برادری ایک ہے، ہمارا علاقہ ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارا لباس ایک ہے، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر ایک ہے، تو ہم مل کے رہتے ہیں، اس جھگڑے کو، لڑائی کو، تفریق کو ختم کر دیتے ہیں. تو میرے قریب آقا علیہ السلام کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ اللہ کی عبادت ہو، ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اس کو جو ہے ہم عبادت بھی کرتے ہیں، اس کو خالق بھی مانتے ہیں، اس کو رازق بھی مانتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ بھی کریں گے. لیکن ہم تمہارے اللہ کو مانتے ہیں، تم ہمارے خداؤں کو مان لو، تو مل جل کے ہم رہ سکتے ہیں. مگر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمایا لکم دینکم ولی دین. یہ نہیں ہو سکتا. ہم دینی معاملے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے. میں ایک اللہ کی پرستش تو کرتا ہوں لیکن ایک اللہ کے سوا میں کسی اور کو الہ نہیں مانتا. اور تم نے کئی الہ بنا رکھے ہیں تو وہ ایک برادری بن گئی جو اللہ کے سوا اور جتنے بھی مان لو
कुफार सारी एक बरादरी है, उसके मुकाबले में मोमिन सिर्फ एक बरादरी है। वो किसी इलाके का हो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने नस्ल की बुनियाद पे, जात की बुनियाद पे हमने तफरीक कायम कर रखी है। इख्तलाफात हैं, हम चौधरी हैं, हम सरदार हैं, हम चड्डे, हम चीमे, हम गिरक है, बरिया है, हम ये हैं, हम वो हैं। अगरचे पहचान की हद तक हो तो इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर कोई अपनी पहचान रखना चाहता है, अपना तारुफ करवाना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो ये समझे कि मैं सरदार और ऊंची जात का हूं और ये कमी है, ये नीची जात का है, तो इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। मक्के के सरदारों ने हजरत बिलाल पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुझे बताया उनकी क्या बरादरी थी। उनके बाप के नाम को कोई नहीं जानता, बिकते हुए गुलाम आए, मगर आलम ये था जैसे ही वो ईमान की बरादरी में आए, जैसे ही वो इस्लाम की बरादरी में आए, तो उस बिलाल को जिसको लोग गुलाम कहते थे, मक्के के सरदार हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मिंबर पे जलवा अफरोज हैं, बिलाल पाक ने मस्जिद में कदम रखा, उमर फारूक ने मिंबर छोड़ के खड़े होकर फरमाया, या सैयदी बिलाल, ऐ बिलाल तू जानता है तू मुझ उमर का भी सरदार। वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने एक बिकते हुए गुलाम को उमर का सरदार बना दिया। आज उम्मत मुसलमान का सरदार हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। बताएं उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है? अबू बकर सिद्दीक से हमारा क्या रिश्ता है? उमर फारूक से हमारा क्या रिश्ता है? उस्मान गनी से, हैदर कर्रार से, तलहा जुबैर से, बिलाल सलमान से, मौला हसन हुसैन से, सलमान बिलाल से हमारा क्या रिश्ता है? रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिस्सलाम। एक ही रिश्ता है, वो भी उसी अल्लाह को मानते हैं जिसका मेरे मुस्तफा ने फरमाया। नबी का कलमा पढ़ते हैं हम। ये एक ऐसा इत्तेहाद है कि जो हम सबको इकट्ठा करते हैं। काश हम लोगों को ये समझ आ जाए कि इस्लाम की एक बराबरी है। अगर तो नहीं समझा, मेरा एक दोस्त है, उससे ऐसी बातें हो रही थी तो उसने कहा कि मैं तो सरदार होगा, उसूल का रहने वाला था, तो मैं तुझे मानता हूँ बहुत से सरदार है, वो राजपूत बरादरी से था, राणा बरादरी से। कहते जी हम तो सरदार हैं, तो बरादरी हमारी है, राजपूत बरादरी। कलमा हमने पढ़ा, मैंने कहा अगर तुम राजपूत हो तो हिंदुओं में भी राजपूत हैं, क्या तुम उनके साथ शादी निकाह कर लोगे, लेन देन कर लोगे निकाह से? कहते जी नहीं। मैंने कहा वो भी राजपूत है, तुम भी राजपूत हो। सिखों में भी चट्टे हैं, चीमे हैं, तार हैं, गिरक हैं, राय हैं, मगर कोई मुसलमान उनके साथ शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करोगे? हम मुसलमान हैं। तो पता चला सब बरादरियां बाद में है, मुस्तफा की गुलामी की बरादरी पहले है। ये वो बरादरी। काश में समझ आ जाए कि कलमा पढ़ने से एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अगर चलता है जमात की आस्ती ये भी बुतान बहनों गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता होता है। कहता है ये माल, उस वक्त लोग दुनिया में सोने के बुत बना के पूजा करते थे, चांदी के बुत थे, सबके मरमत के बुत थे। आज सोने चांदी के बुत नहीं, लेकिन तजोरियों में पड़े जिसके पास माल है उसको सलाम करते हैं। ये भी उसी की तरह है। माल कहते हैं ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता होता है। बुतान बहनों गुमा ला इलाहा, बल्कि इसको पढ़ लेते हैं। ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो अगरचे बुत है जमात
برابری ہے۔ قرآن کو جس نے آخری کتاب مانا، جس نے میرے نبی کو آخری نبی مانا، جس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، وہ سب ایک برابری ہے۔ اگر پاک چاہے کوئی بھی ہو، وہ چٹاچی مانگی اکبری ہو، وہ جو رحمانی ہو، وہ ملک ہو، جو بھی ہو، جب کلمہ نبی کا پڑھا تو سب نبی کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو گئے۔ سارے کفر کے رشتے ٹوٹ گئے، کفر سے سارے ناطے ٹوٹ گئے۔ ان کے ساتھ کوئی قلبی، کوئی ان کے ساتھ روحانی، کوئی ان کے ساتھ دینی تعلق نہیں ہے۔ تو صحابی نے ذوالفقار عرض یہ کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، میرے رب ذوالجلال نے جب یہ فرمایا، اس کا شان نزول یہ ہے، میرے نبی کے غلاموں نے کلمہ پڑھا۔ عبیدہ بن صامت، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صاحب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ برادری نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، یاروں نے چھوڑ دیا، ان کے تمام جو ہے قریبیوں نے چھوڑ دیا، اب تنہائی کا شکار ہیں۔ یار جو بچپن کے تھے انہوں نے کہا، اے عبداللہ بن سلام، ہم نے تجھے چھوڑا، تم نے نبی کا دامن غلامی پکڑا ہے، تم نے خدا کو وحدہ لا شریک مانا، تم نے نبی کو آخری نبی مانا، اب تیرا سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یاروں نے چھوڑ دیا، قریبی دوستوں نے کہا اب تمہارے ساتھ بول چل ختم۔ ان کے رشتہ داروں نے کہا، اے عبداللہ بن سلام، تم نے ہمیں چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اب ہمارے ساتھ بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا تیرے ساتھ ختم ہوا، اب تمہیں ہم بلائیں گے نہیں، تمہاری طرف آئیں گے نہیں۔ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، یار چھوٹ گئے، نبی کے غلام پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ میری حالت میں نبی کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ کا قرآن آیا، رب ذوالجلال نے فرمایا، حبیب کریم اپنے غلاموں کو بشارتیں دے دو۔ تم نے چھوڑا، ان کو فکر نہ کرو، اگر وہ چھوڑ گئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اے عبداللہ بن سلام، اے عبداللہ بن صامت، اے دیگر صاحب، تم فکر نہ کرو، اگر وہ دوست چھوڑ گئے تو اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول تمہارا دوست ہے۔ اگر دوستوں نے چھوڑا، رشتہ داروں نے چھوڑا تو فکر کس بات کی ہے؟ تو اپنے کو تنہا محسوس نہ کرو۔ اگر چھوڑ گئے تو انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے، اور صرف اللہ نہیں، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا دوست ہے۔ اب بتائیے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی دوستی مل جائے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرب مل جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی فضیلت کہ جس کو نبی مل جائے، جس کے لیے پہلے نبیوں نے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں نبی کو امتی بنا دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام توریت پڑھتے، اور توریت پڑھتے پڑھتے آپ نے پڑھا کہ ایک امت کا ذکر ہے، نبی کا ذکر نہیں ابھی آیا، امت کا ذکر ہے۔ تو ایسی پہلے امتیں گناہ کرتی تھی، فوری ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، اللہ کا عذاب فوری ان کو پکڑ لیتا۔ فرم ایسی امت کا توریت میں پڑھا کہ جو آئے گی گناہ کرے گی مگر ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، ان کو فوری عذاب نہیں پکڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے توریت کو بند کیا، اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین اتنی فضیلت والی امت، یا اللہ یہ امت اپنے کلیم کو عطا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہے۔ پھر تلاوت کی، پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، توبہ اس طرح ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا ایسی امت آئے گی جو لاکھوں کروڑوں گناہ کرے گی، ایک دفعہ توبہ کرے گی، میرا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پہلی امتیں گناہ کا ارادہ کریں تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے۔ یہ امت جب تک گناہ کرے نہ، ارادے سے گناہ ان کا لکھا ہی نہیں جاتا، اور نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جاتی۔ اتنی فضیلت امت کی، یا اللہ یہ امت مجھ کو عطا کر دے۔ خالق کائنات فرمایا میرے کلیم یہ تیری امت نہیں ہے۔ جب پڑھتے جاتے دعائیں مانگتے جاتے، یا اللہ یہ امت مجھ کو عطا کر دے۔ جب اللہ نے فرمایا تیری امت، یہ تیری امت نہیں ہو سکتی، تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ اگر امت میری نہیں نا، پھر مجھے یہ فرما دے کہ کس کی امت ہے؟ جس کی امت کی یہ فضیلت ہے وہ نبی کتنی شان والا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تو کلیم ہے، وہ امت میرے حبیب کی ہوگی، امت میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔
موسیٰ علیہ السلام نے توریت رکھی، سر سجدے میں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر امت مجھے نہیں نہ مل سکی، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مگر میری دعا یہ ہے مجھے امتی بنا کے مصطفیٰ کے غلاموں میں اٹھانا، ان کا دوست بن جائے۔ فضیلت دیکھیے میرے نبی کی امت کہ جس کو نبی مل جائے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، کتنی فضیلت ہے، مل گئے مصطفیٰ جی، مل گئے اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے جی، فضل رب برادران اسلام، اللہ نے فرمایا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور والذین آمنوا، جو مومن ہیں نا وہ بھی ولی ہے۔ اب ان کو برادری نہیں ملتی، دوست نہیں ملتے، دوست بھی پکے، دو نمبر نہیں، چھوڑ کے جانے والے نہیں، جو نبھانے والے ہیں۔ دنیا اتے جڑا کم نہ آوے، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولو کلے اساں کلے اس بے فیض سنگی کولو چنگے یار اکیلے۔ دنیا اتے جڑا کم نہ یار اکیلے، ایس بے فیض کوئی سنگی کولو، کوئی بہتر یار اکیلے۔ تو سامنے جیوت عرض کرنا پیا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کملی والیا اپنا غلامہ نو کہہ دے کسی گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، جو نے یارہ چھڑیا، بیلیاں نے چھڑیا، دوستاں نے چھڑیا، انما ولیکم اللہ، اللہ بھی توڑا ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے، تو برادری